حضور نے فرمایا جو شخص اس مجلس میں سے رشتوں کو قطع کرنے والا ہے اٹھ کر یہاں سے چلا جائے. سرکار دو عالم رحمت عالم ہے، کبھی کسی کو اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا. منکر اور نہ ماننے والے بھی آئے تو حضور اپنے در سے کسی کو اٹھاتے نہیں، لیکن مجلس عرفات میں میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات اس حال میں اور دن اس حال میں کیا ہے کہ وہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، خونی رشتوں کو ترک کر دینے والا ہے، وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے. اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، سب بیٹھے رہے. ایک شخص جو مجلس کے آخر میں فی آخر الحلقہ کی جگہ سے وہ سب سے آخر میں بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر پھر بیٹھ گیا. پیچھے سے ایک شخص اٹھا اور جا کر واپس آ کر پھر بیٹھ گیا. میرے سرکار نے ساتھ اسلام کی نظر پڑی تو فرمایا گئے کہاں تھے، آئے کہاں سے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور آپ کا فرمان سن کے خالہ کے پاس گیا تھا، خالہ کو آپ کا فرمان بھی سنا آیا ہوں، اسے صلح بھی کرایا. سبحان اللہ. حضور آپ سے ابھی جو میں نے فرمان سنا میں اپنی خالہ سے ناراض تھا، میں نے جا کر خالہ کو آپ کا فرمان بھی سنایا ہے اور ساتھ میں صلح بھی کرایا ہوں. میرے حضور نے فرمایا اجلس، میرے نیڑے ہو جا، میرے قریب ہو جا، اجلس بیٹھ جا، فقط احسنتا، بڑا ہی چنگا کام کر کے آئے، فقط احسنتا، بڑا اچھا کام کر کے آئے ہو کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا الا انها لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم، فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس قوم کے اندر صلہ رحمی کو توڑنے والا شخص موجود ہے. اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی. حضور نے قوم کا لفظ بولا ہے، مجلس کا نہیں. فرمایا اس قوم سے رحمت خدا کی ناراض ہو جاتی ہے جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے، خونی رشتوں کو توڑنے والے موجود ہوں، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ کی رحمت سے شاید محروم ہو گئے ہیں. انفرادی طور پر اچھے اعمال کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، لیکن پوری قوم محروم کیوں ہے؟ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. اور ان میں سے وہ کام جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں، وہ کام ہم نے نشاندہی کر کے ان کو کوشش کرنا ہے کہ اسے باز آ جائے. تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ، ذرا سی رنجشوں پہ گھر والوں کو چھوڑ دینا، عزیزوں کو چھوڑ دینا، خونی رشتوں کو ترک کر دینا، یہ اسلام کی روح اور اسلام کے درج کے خلاف ہے. یا حضور علیہ السلام کے ذات گرامی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی ذات اتنی حریص ہے اس بارے میں کہ کوئی شخص حضور کی امت کا جہنم میں گر نہ جائے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ حضور ہیں جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر باہر نکال رہے ہیں. جہنم کے کنارے پر ہیں کہ لوگوں کو، اے اہل ایمان تم کو نبی جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، کوئی فرد بھی ان کا جہنم میں داخل نہ ہو. نبی ایسے حریص ہیں جنہیں اتنی حرص ہے کہ کوئی شخص میری امت کا فرد جہنم میں نہ جائے. وہ نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطاط، جو دنیا میں اپنے رشتے توڑ کے آیا جنت میں اس کے لیے داخلہ ممکن نہیں. جو قطع تعلق کر کے آیا، اپنے خونی رشتوں کو ترک کر کے آیا، جو اللہ نے بنائے تھے رشتے، خونی رشتے محرم بنائے تھے، جس نے ان کو ترک کیا اور جنت میں جانے کا حقدار ہے ہی نہیں. لا يدخل الجنت، فرمایا جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا. قطاط، جس نے رشتے توڑے، جس نے تعلق اور ناطے توڑے، جس نے خاندان توڑا. یہ خاندان انسان کا اسبہ ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے اس کے ساتھ. دکھ درد کے ہمدرد ہوتے ہیں یہ لوگ، جن کو ہم ذرا سی بات میں چھوڑ دیتے ہیں، جن کو ہم ذرا سی رنجشوں کو اپنے آڑے لا کر رشتوں کو ترک کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا شخص اگر قوم میں ہو تو اس قوم سے ہی رحمت اٹھا لی جاتی. آج کے اس جمعہ پر ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو ہماری طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا بندہ اگر نہیں راضی ہوتا تو یہ اس کا عبد اللہ کا معاملہ ہے. میری طرف سے کم از کم کوئی بندہ اٹھنا نہیں چاہیے، میری طرف سے کم از کم کوتاہی نہیں ہونی چاہیے.
میری طرف سے کم از کم رشتے قطع تعلق نہیں ہونے چاہیے. کچھ ایسی راتیں خالق کے کائنات ان راتوں میں ہر گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے, حتیٰ کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یوں سمجھ لیجیے ان راتوں میں اللہ کی رحمت اور بخشش لٹائی جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ ان خاص راتوں میں اللہ سب کو رحمت کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان مخصوص راتوں میں, یعنی شب قدر ہو, شب برات ہو, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہوں, یہ مخصوص راتیں جن میں فرمایا اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے. لیکن وہ بد نصیب جو رشتوں کو توڑنے والا ہے ان راتوں میں بھی خدا کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ خدارا سل من قطع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم آیا سل من قطع کا, اے حبیب جو آپ سے رشتے توڑے آپ اس کے ساتھ رشتے جوڑ دیجیے. جو آپ سے توڑے آپ جوڑ دیجیے. یہ زمانہ ایسا ہے جس میں یہ بلا چلی ہے جو جیسا کرے گا ہم ویسا کریں گے. نہیں, اسلام کہتا ہے لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں جب تک تم سے ممکن ہے تم اچھائی کرو. احسن من اساء الیک, یہ بھی اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے, میرے نبی کو فرمایا گیا ہے احسن من اساء الیک. حبیب لوگ آپ سے اگر برائی کر رہے ہیں تو آپ نے کرنی اچھائی نہیں. یہ حضور کو فرمایا گیا تو رحمت للعالمین ہے. اور یہ پیغام نبی کے ذریعے سے نبی کی امت کو دیا گیا ہے, پیغام قوم کو دیا گیا ہے, پیغام ملت کو دیا گیا ہے. اور اس کے برعکس دیکھو میرے سرکار ارشاد اسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے, جو یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے, صلہ رحمی کیا کرے, وہ رشتے جوڑا کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کا شعر فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدے نہ برائے وصل کردن آمدے. اور اللہ کے بندے دنیا میں اللہ نے تجھے رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے, رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ داد کے لیے کافی نہ تھے کبوں میں. جن فرشتے مخلوق اشجار پتے پتھر کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بول رہی ہے. عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے. بندوں کو دنیا میں عبادت کے بعد دوسرا کام یہ بھیجا گیا, یہ سونپا گیا کہ انسانیت کی ہمدردی, رشتوں کا پیار لے کر آنا. اللہ رحمت سے ملے گا, رحمت سے ملاقات ہوگی خدا کی تمہارے ساتھ, لیکن انسانیت کی محبت لے کے آنا, انسانیت کا پیار لے کر آنا. اور انسانیت میں سب سے زیادہ ہماری ہمدردیوں کا حقدار ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, صلہ رحمی کا حقدار ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے. تو خونی رشتوں کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے, رزق کے بڑھنے کا سبب ہے اور زندگی بڑھنے کا سبب ہے. اب یہ سوال آئے گا لوگوں کے ذہن میں کہ زندگی تو انسان کی مقرر کر دی گئی. انسان جب ماں کی شکم میں 4 ماہ گزار لیتا ہے تو عمر لکھ دی جاتی ہے, اس نے اتنے عرصے جینا ہے. اور اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا قانون تو تبدیل نہیں ہوتا, عمر تو لکھ دی گئی. پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ وہ شخص جو صلہ رحمی کرے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی؟ عمر بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو بندہ 70 سال میں کرتا تھا یا 80 سال میں کرتا تھا, اللہ اس کی عمر میں برکت ایسی دے گا کہ یہ کام وہ 30 سال میں کر لے. وہ کام جو کوئی شخص, وہ کام جو بڑے بڑے پروجیکٹ, بڑے بڑے منصوبے, بڑی بڑی دین کی خدمت, بڑے بڑے کارنامے جو اس نے 80 سال کی عمر میں سر انجام دینے تھے, اللہ اس کی اتنی ہی عمر میں ایسی برکت دے گا کہ اسے اللہ دین کی خدمت ملے گا اور اس کے ساتھ اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے گا. یہ مطلب ہے کہ اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا, اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے گا. کس کی؟ صلہ رحمی کرنے والا. دوسرا وہ شخص جو خدا کی رحمت سے محروم ہے اور جنت میں داخلہ اس کا منع ہے. لا يدخل الجنت المدمن الخمر, فرمایا جو شراب کا عادی ہو وہ خدا کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. شراب کا عادی ہو وہ خدا کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. اور بدقسمتی سے میں جس دور میں رہ رہا ہوں اس دور میں شراب کو کلچر بنا لیا گیا, تہذیب کا حصہ بنا لیا گیا. یہ دور جاہلیت تھا جس پر شراب پینے پر جھگڑا ہوتا تھا,
وہ کہتا ہے میں نے زیادہ کیا، وہ کہتا ہے میں نے زیادہ کیا، اس پہ جھگڑا ہوتا تھا، خاندان تباہ ہو جاتے تھے۔ آج یہ دور جاہلیت دوبارہ شاید پلٹ آیا ہے کہ نوجوان فخری انداز میں بتاتا ہے کہ میں نے شراب پی۔ نوجوان تو کیا، بڑے بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، بڑے کوئی مجلس ہو، کوئی ڈرامے والا پروگرام ہو، کوئی مہندی ہو، کوئی اس طرح کا فنکشن ہو، تو اس فنکشن پہ باقاعدہ انتظام کر کے ایسا انتظام کیا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ شراب کا عادی ہو مر جائے نا، مر جائے، تم نے اسے دفن کرتے وقت اس کا چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، تم نے مومن سمجھ کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا دفناتے وقت۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں شراب کا عادی مر جائے نا، بعد میں قبر کھول کے دیکھو، میں گرمی سے کہتا ہوں کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہو۔ وہ شخص جو شراب پیتے پیتے اور شراب کا عادی قبر میں چلا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا چہرہ قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا کعبے سے چہرہ پھیر دے گا کہ یہ بندہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب چھپائے رکھے، لیکن بعد میں کیا کرے؟ تو اس کو کلچر کے طور پہ فخری انداز میں اسے اپنایا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کبیر۔ نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ لمحہ فکریہ ہے، اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سپاری سے، پھر آتی ہے سگریٹ پر، پھر آتی ہے ستارے پر اور وہ گٹکے پر، پھر آتی ہے سادہ شیشے پر۔ یہ جو شیشہ ہے آج کل، اس میں بھی لوگ بڑا فخری انداز میں اس کو پیتے ہیں۔ آج کل تو علامہ الحفیظ کالج یونیورسٹی کے اندر یہ تو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو ٹھنڈا شیشہ ہے لوگ دھواں اڑانے کے لیے کرتے ہیں استعمال۔ اس کے بعد آتی ہے بات پکے نشے پر، اور اس کے بعد آتی ہے بات شراب پر۔ اور یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، نائٹ کلبوں کے اندر جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں، جہاں ان کے ہلے بازی ہوتی ہیں، وہاں پہ اس چیز کو عام اور معمولی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایسی عیب ہے جسے ام الجرائم کہا گیا ہے، جرموں کی ماں کہا گیا ہے اس شراب کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بغداد کے ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک عورت کسی شخص پر فدا ہو گئی اور اسے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگی تیرے پاس 3 راستے ہیں، میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ پھر بچہ پڑا ہوا ہے میرے سامنے، اس کو قتل کر دے۔ اس نے کہا خدا کی امان، اللہ کی پناہ، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا پھر یہ شراب کے 2 گھونٹ لگا لے، یہ شراب پڑی ہے، شراب کے 2 گھونٹ لگا لے۔ اس کو لگا کہ یہ کام سب سے آسان ہے، یہ شراب کے 2 گھونٹ لگانے ہیں، شاید اس کی یہ کام سب سے آسان ہے۔ وہ عالم فرماتے ہیں اس شخص نے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، ایسے معمولی سمجھتے ہوئے کہ شراب ہی ہے نا پھر کیا ہو، اس نے شراب کے گھونٹ لگائے، اس شراب کے گھونٹ کی وجہ سے اس نے بچہ بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر دیا۔ جس چیز کو وہ بڑا گناہ تصور کر رہا تھا اور جس چیز کو حقیر سمجھ رہا تھا کہ پانی ہے نا، 2 گھونٹ ہے نا، پھر کیا ہوا، یہ 2 گھونٹ ہیں، اس 2 گھونٹ نے اس سے قتل بھی کروایا